تو بھائی جب ایک بچہ جو ہے چھوٹے لیول کا اگر چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ 1500 کی چیز نہیں خرید سکتا، تو وہ کس طرح سے لے کر آئے گا؟ جب وہ لے کر نہیں آ سکے گا تو اس کے اندر حسد اور کینہ بڑھے گا. جب اس کی بچپن میں یہ چیزیں بڑھیں گی تو آگے جا کے وہ خطرناک ہو جائیں گی. اس کی ڈیٹیل آپ خود سوچئے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو میں یہاں پہ وضاحت نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جس کے اندر جو ہے ہمیں بڑا سوچنا سمجھنا ہے. اب بات دوبارہ سے وہیں پہ آ گئی کہ ایک ایسی فوج جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتاری ہوئی ہے، اور وہ فوج جو ہے دجالی فوج کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. اب وہ کس طرح سے کر رہی ہے؟ وہ روحانی طور کے اوپر کر رہی ہے. روحانی طور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہماری جو روح ہے وہ نینو سیکنڈز کے اندر ٹریول کرتی ہے. تو میں اب ان لوگوں کو پیغام دینے جا رہا ہوں جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اس بات کو غور سے سن لیں کہ اپنے خوابوں کے اوپر اور اپنے خیالوں کے اوپر بالخصوص دھیان دیجیے. کیا آپ خود کو ایسی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جو بالکل انجانی ہو، ریگستان والی اور پہاڑی جگہوں پہ ہو، اور آپ وہاں پر لڑ رہے ہوں کچھ ایسے لوگوں سے جنہیں آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، وہ لمبے چوڑے ہوں، خطرناک ہوں، یا پھر آپ کچھ ایسی جگہ پہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں جس جگہ کو آپ نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہو. آپ کبھی اپنے گھر کی سیڑھی پر نہ چڑھ کر گئے اور وہاں پر آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہوں، یا پھر آپ خود کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی تحفہ، کوئی چیز، کوئی پتھر، کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا یا کوئی بھی ایسی چیز اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں یا اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں کسی انجانے شخص کو دے کر آ رہے ہیں، یا کوئی شخص آپ کو آ کے کوئی چیز تحفے کے اندر دے رہا ہے، یا کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلانے سے فلانی جگہ پر تم چلے جاؤ، یا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلانے سے فلانی جگہ پہ تمہارے لیے یہ رکھا ہوا ہے، یا یہ شخص وہ کہہ رہا ہے کہ فلانے سے فلانے بندہ جو ہے تمہیں یہ کام سونپے گا. کچھ بھی اس قسم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ اس فوج کے کسی نہ کسی رتبے پر فائز ہیں، خواہ وہ سولجر کا ہی رتبہ کیوں نہ ہو. تو آپ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ آپ کو دجالی قوتوں سے لڑنے کے لیے چنا گیا ہے آپ کے کسی اچھے کام کی وجہ سے. اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو آپ اپنے دیگر گناہوں کو ترک کیجئے، اور اگر نہیں ترک پا رہے تو ان کو کم کیجئے، اور اپنا جو مشن ہے اس مشن کی طرف آئیں. کیونکہ آپ کا مشن جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف دجالی قوتوں کے خلاف لڑنا ہے. آپ دجال کو ختم نہیں کر سکتے، میں دجال کو ختم نہیں کر سکتا. جو بات قرآن و حدیث کے اندر آ گئی وہ آ گئی کہ دجال کو آنا ہے، اس کا فتنہ ہونا ہے، وہ اتنی تباہی مچائے گا، وہ مچائے گا. کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ کئی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں شکست دے دیں گے، لیکن ہمیں لڑنا ہے. شکست دینے والے کون ہیں؟ ہمارے بڑے. کئی جنگوں کے اندر امن ہو گیا، لوٹ آئے فوجی، تو اس کا مطلب یہ ہم تو لڑنے کے لیے گئے تھے، شہید ہونے ہم نہیں ہوئے شہید، ہم لوٹ کے آ گئے. تو ہمارا کام ہے اپنا حصہ ڈالنا. جس کو جو بادشاہ مریں گے، جو شہید ہوں گے، وہ ان کا ہے، ہمارا کام ہے حصہ ڈالنا. تو حصہ ڈالنے کے لیے ہمیں اس فوج میں شامل ہونا پڑے گا. شامل کون ہوگا؟ جسے میرا رب چاہے گا. رب کسے چاہے گا؟ جسے اس رب کا محبوب چاہے گا. محبوب کسے چاہیں گے؟ جسے ان کے صحابہ کرام چاہیں گے. صحابہ کرام کسے چاہیں گے؟ جسے تابعین اور اسی طرح سے اولیاء کرام، اسی طرح سے نیک بندے چاہیں گے. تو بھائی جس طرح سے ایک کمپنی ہوتی ہے نا، اوپر کسی بندے کو آنے کے لیے کسی نہ کسی کی سورس کی ضرورت ہوتی ہے کہ سر میری تھوڑی سی بات کر دیں سیٹ صاحب سے یا جو سی او صاحب سے کہ میں تھوڑا سا اوپر آ جاؤں. تو یا پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کام کر کے دکھاؤ. کچھ جگہ پہ چاپلوسی چل رہی ہوتی ہے، کچھ جگہ چاپلوسی نہیں چل رہی ہوتی ہے. آپ فلانا کام کر کے دکھاؤ، آپ اوپر آ جاؤ گے. وہ کام کرتا ہے، اپنا تھوڑا سا ایفرٹ دیتا ہے، وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی سورس ہوتی ہے. تو آپ کو اوپر آنے کے لیے سورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ سورس خود دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کو آپ کے مخلصانہ طریقہ کار سے. آپ کا مخلصانہ طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آپ کو پڑھنا ہے. اس وقت آپ کو صرف اور صرف اسٹڈی کرنی ہے. دجال کیا ہے، دجال کیا ہے، دجال کیا ہے، دجالی قوتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں. ایریا 51 امریکہ والوں نے بنایا ہوا ہے. ایریا 51 میں ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو. ایریا 51 بنایا ہے. ایریا 51 میں کیا کام ہو رہا ہے؟
وہ کون سے خاندان ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئے ہیں، آپ کو ان کے خلاف پڑھنا ہے۔ ایک مووی نیشنل ٹریجر میں نے بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، نیشنل ٹریجر کے اندر جو ہے وہ بندے کا نام ہے گیٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں، اس کا جو دوست ہے وہ بل ہے، دونوں ساتھ مل کے جا رہے ہیں، دونوں کو جب ساتھ مل کے آپ پکاریں تو بل گیٹس بنتا ہے۔ بل گیٹس سے مراد آپ اگر آ جائیں تو مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے بل گیٹس۔ حال میں ہی ابھی اس کی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے، 27-28 کچھ یعنی کئی دہائیوں کے بعد، اور ان دونوں کی جو ہے ایک بہرحال ان میں طلاق ہونا یا شادی ہونا جو ہے وہ کوئی اچنبھی بات نہیں ہے، ان لوگوں میں ہوتی ہے، اس کو ایک بل گیٹس کی طلاق ہو گئی تو پورے میڈیا کے اوپر ایک عجیب سی خبر ہو گئی، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کافی عرصہ وہ لوگ رہ لیے، یہ حیرت کی بات ہے کہ کافی عرصہ ایک ساتھ کیسے رہ لیے۔ ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے، شاید اس کا نام ہے بل گیٹس یا گیٹس اینڈ امینڈا فاؤنڈیشن، دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے۔ تو جو دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے وہ یہودی کمپنی ہے، کٹر یہودی کمپنی ہے، وہ فاؤنڈیشن سے لوگوں کی فاؤنڈیشن سے ہیلپ بھی ہوتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کیوں کرے گا جو دوسرے مذہب کے ہو؟ اتنی انسانیت یہودیوں کے اندر، قرآن کہتا ہے ان کے اندر تو انسانیت نہیں ہے، تو اگر آپ ان کے اندر انسانیت ہے تو آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ فاؤنڈیشن کا کام پوری دنیا میں کیا ہے۔ پھر مائیکروسافٹ کمپنی، اب جو اس مووی میں نے دیکھا ٹریجر ہٹ کے اندر، جو گیٹس فیملی سے تعلق رکھنے والا جو وہ گیٹ نام کا بندہ تھا، اس کا نکول، شاید اس کا نام نکول، دوبارہ لڑکی کا نام ہوتا ہے، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کچھ ایسے ہنٹس تلاش کرنا، بیسیکلی تو وہ جس بک کو تلاش کر رہے ہیں اس بک کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے، تو وہ سرچنگ کرنا ہے۔ تو اگر میں جو سمجھا، شاید میری انفارمیشن یہاں پہ غلط ہو، میں جو سمجھا کہ اب یہ گیٹس فیملی انہوں نے یہاں شو کیا، تو یہاں پہ بل گیٹس بھی جو ہے ونڈوز اور مائیکروسافٹ کمپنی چلا رہا ہے، مائیکروسافٹ کمپنی سے گوگل وغیرہ تمام لنکڈ ہیں، گوگل ارتھ کے ذریعے دنیا کے چپے چپے کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور سرچنگ بار اس کے اندر ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے کو سرچ کرواتا ہے سرچ انجن کے اندر، تو دنیا کا جو بھی بندہ انٹرنیٹ پہ سرچ کروائے گا تو وہ سرچ ریزلٹ ان کے پاس جا رہا ہے کہ سرچنگ کیا ہو رہی ہے، اس سرچنگ کے ذریعے وہ اپنے کسی معاملے کو حل کر رہے ہوں، وہ اپنا معاملہ حل کر رہے ہوں، تو ایک خاندان ان میں سے تو گیٹس فیملی ہو گئی، یہ میرا کہنا ہے، ٹھیک ہے، سرچ کر۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ باقیوں کے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اوپر مین بیسک پانی کے جھگڑے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو آپ منرل واٹر یوز کر رہے ہیں، نیسلے کمپنی ہو گئی ہے اور دیگر یہودیوں کی کمپنی ہو گئی جو آپ کو پانی سپلائی کر رہے ہیں، آپ کا جو صحیح پانی ہے جو بوائل کر کے اس کو غلط کہا جاتا ہے، آپ کے گھر میں جو دودھ آپ گائے کا لے کر آتے ہیں، کہا یہ دودھ صحیح نہیں ہے، کھلا دودھ، ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ یوز کرنے سے پہلے بوائل کرتے ہیں، بوائل کر رہے ہیں بچپن سے مراد میری ایج تقریباً 38 ہے، تو میں پچھلے ہوش سنبھالا تو 32-34 سال تو مجھے ہی ہو گئے، اس کے کہ بھائی بوائلنگ اس کے اوپر پوائنٹ کے اوپر جب آپ کا دودھ آئے گا تو تمام بیکٹیریاز مر جائیں گے، جو اس کے اندر بیڈ بیکٹیریاز ہوں گے وہ مر جائیں گے، تو اس کا مطلب اس کے اندر بیماری ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں کیوں اس بات کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریاز نہیں مرتے، اس میں بیماریاں رہ جاتی ہیں، آپ ٹیٹرا پیک یوز کرو، یعنی کہ ڈبے کا دودھ یوز کرو، کیونکہ ڈبے کا دودھ وہ دودھ ہے جو ان کی کمپنیز بنا رہی ہیں، آپ کو دنیا کی تمام کھانے پینے کی اشیاء میں محتاج کر دیا جائے اور وہ کنٹرول کر لے، بچوں کی گروتھ کے لیے جو نیسلے کے دودھ آ رہے ہیں، میجی ہے اور دیگر جو جتنے بھی دودھ وغیرہ ہیں، ان کے اندر بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہماری بچوں کی گروتھ کو روکتی ہیں یا ان کی ذہنی نشو و نما کو کم کرتی ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہیں۔ اگر ہم آج سے کچھ صدیاں پہلے چلے جائیں تو مسلم سائنٹسٹ ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت بہت زیادہ تھی، اس وقت اگر ہم یو ایس وغیرہ میں جائیں یا گوگل وغیرہ میں جائیں تو زیادہ تر انڈینس آپ کو کچھ مل جائیں گے، زیادہ تر آپ کو جو وہ امریکنس ملیں گے یا یہودی وغیرہ ملیں گے جو اعلیٰ سطح پر جو ہے یہ تمام پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس لیول تک نہیں آ پاتے کیونکہ ان کا دماغ اتنا ہے بہت اسٹرانگ، لیکن ان کی سوچ کو کم کر دے گیا۔ ہم لوگ کہاں جا کے خوش ہوتے ہیں؟ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹریکٹر بنا لیا اور ریموٹ کنٹرول ہم نے بنا لیا جہاز، بھائی لوگ چاند تک پہنچ گئے منہ سے،
اب پہنچے نہیں پہنچے آج یہ اس بات کا تو کوئی وہ ڈسکلوز نہیں ہے، منہ سے پہنچ گئے، پہنچنے دیں چلیں، لیکن تحقیق تو کر رہے ہیں۔ قرآن نے جو حکم دیا کہ تم تحقیق کرو، اتنے سیاح چانے، اتنے فلانے، وہ تحقیق تو کر رہے ہیں، تم ہماری تحقیق کا ہے، ہمیں اپنی تحقیق قرآن کے حساب سے کرنی ہے۔ قرآن کی پوری تحقیق جو ہے وہ قیامت پر ہے، تمام چیزوں کا دار و مدار قیامت پر ہے۔ قیامت آنے سے پہلے مین جو معاملات ہیں وہ دجال کے، کوئی اور فتنہ کیا آنا ہے؟ فتنہ آنا ہے یاجوج ماجوج کا، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج اور دجال، یہ دو مشہور چیزیں ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم میں باڑ نکلے گی، قتل و غارت کا، لیکن بڑا فتنہ جو بتایا، کیا بتایا؟ دجال، یعنی ہمارا جو اس وقت ٹارگیٹ ہے نا وہ ہے دجال۔ اب یہ کچھ چیزیں ہمیں کہانیاں لگتی ہیں لیکن ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھیں، جن کو مجھے پیغام دینا تھا میں انہوں نے پیغام دے دیا، وہ اس چیز کو سمجھیں۔ اگر آپ کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، الٹا سیدھا نہ کمنٹ کیجیے گا، کمنٹ میں بند نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ سوال کریں، میں کوشش کروں گا، میں اپنا نمبر آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ جلد، آپ کے میسج کے اوپر آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو کوشش کروں گا، جہاں تک میرے رب نے مجھے دیا میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن خدا را کسی چیز کو غلط سمت کی طرف نہ لے کے جائیں۔ آپ لبرل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن بے دین نہ بنیں، ٹھیک ہے، بے دین نہ بنیں، اور اس حقیقت کے اوپر پردہ نہ ڈالیں کہ یہودی جو ہے وہ اس پوری دنیا کے اوپر قابض ہو کے چل رہا ہے۔ اس نے شام کی ایسی تیسی کر دی، اس نے عراق کو ختم کر دیا، اس نے افغانستان کو ختم کر دیا۔ اس کو صرف اور صرف اس کا موٹیو خانہ کعبہ کو ختم کرنا نہیں ہے، اس کو بدلہ لینا ہے اس چیز کا۔ میری آخری بات، اس چیز کا بدلہ لینا ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے، جو ایلومناٹیز، فریمیسنس اور ویکنس ہیں، ان کو بدلہ اس چیز کا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ناانصافی کی، اور اس کی جتنی عبادتیں تھی اس کا بدل یہ دیا کہ اس کو مردود قرار دے دیا۔ تو اس کو ان کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ ان تمام تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری مزید ویڈیوز انشاءاللہ جلد دوسرے ٹاپکس پر بھی ہوں گی۔ اس ٹاپک کا میں نے آپ کو، جہاں تک یہ دجالی فتنے کا تھا، میں نے آپ کو ایک روحانی تیاری کے حوالے سے جو ہم کر پا رہے تھے لیکن اسے کر نہیں پائے، لیکن اس ویڈیو میں ہم نے کچھ آپ کو ہنٹس دے دیے۔ پھر آپ کے سوالات پہ انشاءاللہ جلد، شاید میرا چینل مونیٹائز بہت عرصے میں ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ اچھی ویڈیو بنا کے دے سکوں، تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔